آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک ایسی سچی اسلامی کہانی جو استغفار کی طاقت، دعا کی قبولیت اور عام نان بائی کے انمول خلوص کی برکت کو بیان کرتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک پرخلوص پکار کو سن کر ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو اور زندگی میں معجزے رونما ہو تو اس ایمان افروز کہانی کو آخر تک سنیے۔ آئیے چلتے ہیں بغداد کے اس مبارک دور میں جہاں علم و حکمت کے آسمان پر ایک چمکتا ستارہ امام احمد بن حنبل اللہ کی طرف سے ایک عجیب و غریب سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ بغداد سے دور ایک بستی کا بازار۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بغداد اسلامی دنیا کا علم و حکمت کا عظیم مرکز ہوا کرتا تھا۔ امت کے عظیم محدث امام احمد بن حنبل اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے۔ ایک روز بغیر کسی ظاہر وجہ کے آپ کے دل میں بصرہ کے قریب ایک قصبے میں جانے کا خیال پیدا ہوا۔ آپ نے فوراً سفر کی تیاری کی اور بغداد کے اس طویل سفر پر نکل پڑے۔ سفر طویل تھا اور جب امام صاحب اس بستی میں پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ وہ کسی کو نہیں جانتے تھے، نہ ہی ٹھہرنے کی کوئی مناسب جگہ تھی۔ آپ نے سوچا کہ رات مسجد میں گزار لی جائے۔ جیسے ہی آپ مسجد کے قریب پہنچے تو مسجد کے باہر کھڑے چوکیدار نے آپ کو روک لیا۔ اے بزرگ، مسجد رات کو بند ہو جاتی ہے، باہر جاؤ۔ امام صاحب، میں مسافر ہوں، تھک چکا ہوں، صرف رات گزارنے کی اجازت دے دو۔ چوکیدار، نہیں، یہاں کسی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ امام صاحب نے اپنا تعارف نہیں کروایا، خاموشی سے مسجد کے دروازے سے ہٹ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئے، مگر چوکیدار نے وہاں سے بھی انہیں اٹھا دیا۔ امام صاحب نے دل میں کہا، یا اللہ، تو نے مجھے اس بستی میں کیوں بھیجا جہاں مجھے سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں مل رہی؟ کیا دعا کی قبولیت کا کوئی وقت ہے؟ اس میں کیا راز تھا؟ جاننے کے لیے دیکھیے یہ دلچسپ واقعہ اور ساتھ میں کریں اس ویڈیو کو شیئر، اور اس دلچسپ ویڈیو کے لیے چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے، کیونکہ اس چینل پر ہم لاتے ہیں اسلامی واقعات، کہانیاں، بچوں کی کہانیاں، سبق آموز کہانیاں، معلوماتی ویڈیوز، کارٹون اینیمیشن کے ساتھ۔ ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اتنے میں امام صاحب نے بے سر و سامانی کی حالت نظر بازار کے کونے پر چلتی ہوئی ایک دکان پر ڈالی۔ یہ ایک نان بائی کی دکان تھی جہاں وہ آٹا گوندھ رہا تھا اور تندور جل رہا تھا۔ امام صاحب اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ نان بائی کے چہروں پر محنت اور نور چمک رہا تھا۔ امام صاحب نے اس کو غور سے دیکھا۔ وہ ہر کام کے ساتھ آہستہ آواز میں صرف ایک ہی ذکر کر رہا تھا، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ امام صاحب حیران رہ گئے، یہ مسلسل استغفار کر رہا ہے، بغیر رکے، بغیر تھکے۔ پوری رات امام صاحب نے اسے دیکھا اور استغفار کی فضیلت پر غور کرتے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، امام صاحب نے اس نان بائی کو کہا کہ اے اللہ کے بندے، تم مسلسل استغفار کرتے ہو، کیا تمہیں اس کی کوئی خاص برکت ملی ہے؟ نان بائی، اللہ کا کرم ہے، میں نے جو بھی دعا مانگی اللہ نے پوری کی، مجھے ہر چیز ملی، بس ایک دعا ہے جو میری ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ امام صاحب بہت شوق سے، وہ کون سی دعا ہے؟ نان بائی نے نرمی سے کہا، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اس دور کے عظیم امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات ہو جائے، اور یہ دعا میری اب تک قبول نہیں ہوئی۔ یہ سنتے ہی امام احمد کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ انہیں اپنی بستی میں آنے کا مقصد اور مسجد میں جگہ نہ ملنے کا راز سمجھ آ گیا۔ امام احمد، اللہ اکبر، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، تیری استغفار کی طاقت مجھے بغداد سے کھینچ کر یہاں لائی ہے۔ مسجد میں مجھے جگہ نہ ملی، چوکیدار نے نکال دیا اور اللہ نے مجھے تیرے دروازے تک پہنچا دیا۔ یہ سب تیری اخلاص بھری دعائیں اور استغفار کا معجزہ ہے۔ نان بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ نے ایک بندے کی اخلاص بھری استغفار کو اس کی سب سے بڑی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیا۔ تو پیارے دوستو، یہ دل چھو لینے والی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں کیا گیا کوئی نیک عمل خاص طور پر استغفار رائے گاہ نہیں جاتا۔ یہ ایک سادہ سا استغفر اللہ کا ذکر ہے جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کروا سکتا ہے اور ہمارے دل میں ہر مراد پوری کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ استغفار کی فضیلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو آئیے آج سے ہم بھی استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں اور اس کی برکت کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ اگر یہ اسلامی کہانی آپ کے دل کو لگی تو کمنٹس میں استغفر اللہ ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید اسلامی سچی اور ایمان افروز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک دعا قبول فرمائے، آمین۔